السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ لوگوں کو محرم الحرام سے متعلق چند احادیث سنانے والا ہوں، غور سے سننا، انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں اور نفلی عبادات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ نیز 4 حرمت والے مہینوں یعنی اشہر حرم میں محرم کا مہینہ سرفہرست ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں اور نفلی عبادت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ اس مہینے سے چونکہ سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اگر اس ماہ میں خیر کی بنیادیں رکھتی جائیں گی تو سارا سال خیر و برکت کی قوی امید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے خود یہ روزہ رکھا، بلکہ اس روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم بھی دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بعثت سے قبل بلکہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 2، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ فرض کے درجے میں تھا۔ نمبر 3، لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار پائے تو 10 محرم کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ روزہ واجب نہ رہا بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 4، اب اس روزہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اسے بڑا ثواب ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ روزہ نہ رکھے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی ملامت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ روزہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نیکی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، تو اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس روزہ کے حکم بھی دیا۔ اب اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ بات اوپر گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں بھی یہ روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا۔
یہاں تک کہ اس روزہ کی فرضیت منسوخ ہو کر صرف رمضان کے روزوں کی فرضیت باقی رہ گئی، جیسے کہ اوپر کے احادیث میں گزرا۔ البتہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھ کر 2 روزے رکھے جائیں، مثلا 9 اور 10 محرم، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت کا شبہ نہ ہو، جیسے کہ آئندہ حدیث سے واضح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو، لہذا 10 محرم سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں اور حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ 10 محرم کے روزہ کی 3 صورتیں ہیں اور تینوں جائز ہے، بلکہ مستحب بھی ہے۔ نمبر 1، ادنا درجہ یہ کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، اس سے اعلیٰ کہ اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ نمبر 3، اس سے بھی اعلیٰ کہ 9، 10 اور 11 کے 3 روزے رکھے جائے، تاکہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ایک روزہ سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ان احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان سب روایات سے واضح ہے کہ یہ ماہ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ احادیث شریفہ سے ناواقفیت کی دلیل اور جہالت کی علامت ہے۔ بعض لوگ اس ماہ میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کی وجہ سے اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس میں مسنون نکاح کو بھی غلط سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ان کی ضد میں اس مہینے کے اندر نکاح کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں شریعت سے ثابت نہیں اور افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو رزق کی وسعت کے لیے ایک عمل کرنا۔ ایک روایت جسے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکاۃ المصابیح باب فضل الصدقہ میں امام رزین اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کی خرچے میں وسعت رکھی تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے وسعت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے خرچے اور ان کے رزق میں اپنی وسعت کے مطابق اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا سال اس شخص کے لیے رزق میں برکت رہے گی۔ واضح رہے کہ مرد کے لیے ویسے بھی یہ بات مستحبات اور مکارم اخلاق میں سے ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ میں تنگی نہ کرے، بلکہ حسب استطاعت اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت رکھے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو ماہ محرم کی ان تمام حدیثوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔